बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। पिछले वीलॉग में कुछ खबरें रह गई थी और कुछ अभी ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखता हूं। फजलुर रहमान साहब घर से निकले तो फ़लस्तीन के लिए थे, लेकिन असल पड़ाव उनका थाईलैंड जा निकला। वहाँ क्या करते रहे और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें भी हैं। तारिक मतीन साहब ने भी खबर दी, आमिर मतीन साहब ने, सॉरी, नून लीग ने पार्टी टिकटों की दरख्वास्त की जो वसूली दी उसकी तारीख बढ़ा दी और उसकी वजह बड़ी अजीबोगरीब, कोई सामने नहीं आया। अहमद दुरानी ने फैक्ट फोकस वेबसाइट ने पापा जॉन्स पिज़्ज़ा स्कैंडल के बाद अब शफाअतुल्लाह साहब जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे परवेज़ मुशर्रफ के, उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने रख दिया। मियाँ असलम इकबाल तहरीक इंसाफ, उनके भाई मियाँ अमजद इकबाल अगवा के 15 दिन बाद सामने आए और बड़ी स्टेटमेंट दी, लेकिन उनके भाई मियाँ असलम इकबाल ने कह दिया कि तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास भी अभी हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक बड़े अहम मुद्दे पर तोसी भी दे दी, उसकी वजह क्या बताई। और बिलावल जरदारी के बड़े दिलचस्प सेलेक्टेड इमरान खान से बदल कर अब नवाज शरीफ किंग्स पार्टी। और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश बिलाखिर कामयाब होगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जो वर्ल्ड कप हो रहा है फाइनल, उसमें तमाम जीते हुए कप्तान बुला लिए क्रिकेट की दुनिया में। और अफसोस का मकाम है कि इसमें पाकिस्तान का जीता हुआ कप्तान इस वक्त जेल में मौजूद है। सबसे पहले लेकिन मैं बात करूँ रेकोडिक बलोचिस्तान, सोना उगलती सरजमीन की, जिसे कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है और इसकी खबर मीडिया में नहीं आने दे रहे। बलोचिस्तान आपको पता है चागी, महंगे मादनियात, यहाँ के पहाड़ों रेगिस्तानों में सेंदिक और रेकोडिक में अरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। आप ज़रा गूगल करें, एक मुहतात अंदाज़ा है कि 1 खरब से 3 खरब डॉलर के ज़खायर मौजूद है। अरब न्यूज़ कह रहा है यहाँ दुनिया की सबसे महंगी धात लिथियम बड़ी वाफर मिकदार में। और ये रकबे के एतबार से आपको पता है बलोचिस्तान पाकिस्तान का 44% है और पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा। और ये बात याद रखें कि आप लोग गरीब हैं नहीं, आपको गरीब बनाया गया। तमाम माहिरीन मानते हैं कि 24 करोड़ अफराद के लिए हकीकी मानों में उगलती हुई सोना ज़मीन, जाके गूगल पे चेक करें खुदारा, इस बलोचिस्तान की सरजमीन करोड़ों खरबों डॉलर की मालियत के मादनियात, इसमें कॉपर, सोना, कोयला, वसी तादाद में क्रूड ऑयल तक। और जियोलॉजी की टर्म में ना इसे टैटन मैग्नेटिक आर्क कहते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे अमीर तरीन बेल्ट है जो चीन से मंगोलिया से शुरू होकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यमन से होती हुई ईरान और फिर वहाँ यूरोप तक जाती है, मशरक़ी यूरोप तक। अब ये जहाँ बेल्ट मौजूद है, आप वहाँ देखें पिछले 40 साल से जहाँ सोना, तांबा, कीमती धातें हैं, वहाँ लड़ाई चली जा रही है। इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का बलोचिस्तान और वज़ीरिस्तान, फिर यमन के कुछ इलाके हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जो देखिए अफ़गानिस्तान में 127 ममालिक 20 साल डेरे लगा के बैठे रहे, तो उनका मकसद कोई जंग जीतना थोड़ी था। वो यहाँ से 20 साल करते क्या रहे, और उसके बाद जो फ़ौरन अगली जंग शुरू हुई वो कहाँ हुई, यमन की पहाड़ियों में। और वहाँ से काम मामला शुरू अब बलोचिस्तान में और फिर वज़ीरिस्तान में। हालात आपके सामने हैं, ये कोई छुपी बात है, पता नहीं बताता मीडिया आपको क्यों नहीं। इस बात को आप ज़हन में रख के अब देखिए कि 1993 में यहाँ पर जो कानकनी की दुनिया में उसमें खबर आई कि पाकिस्तान में ये सारा माल है, सारी दुनिया इंटरेस्टेड। कनाडाई कंपनी है बैरिक गोल्ड, इन्होंने 2008 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत इस वक्त बाकायदा तौर पर लाइसेंस लिया कि तांबा और सोना निकालेंगे। और फिर ये बाद में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया इफ्तिखार चौधरी की, वहाँ 2012 में फिर दोबारा ये इंटरनेशनल कोर्ट में गई, केस जीत की कंपनी बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान हार गया, 12 अरब का डॉलर का जुर्माना हुआ। फिर 2019 में इमरान खान की जब हुकूमत आई तो फिर आलमी अदालत से पहले जुर्माना हाफ करवाया गया और 30 साल के लिए 260 अरब डॉलर की आमदनी ये, लेकिन पाकिस्तान को उसे मिलने कितने थे, 20 मिलियन डॉलर। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब ये रिपोर्ट दी कि ये तो 600 अरब डॉलर की सोने की कान है, तो फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने जब देखा कि 3 खरब की मादनियात है, तो ये पहले उन्होंने जुर्माना माफ़ करवाया, फिर एक नया मुआहदा किया जिसमें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को 25 से 50% मुनाफा मिलना था। अब ये पाकिस्तान पे एहसान था, 50%, 600 अरब का ज़रा देखें 300 अरब बनता है, ये 25% का मुआहदा उन्होंने किया, उसमें भी खांचे थे। अब 300 अरब डॉलर का इमरान खान इनसे मुआहदा करवा गया, फिर वो 9 अरब डॉलर का जुर्माना भी माफ़ करवा दिया, सॉरी 12 अरब का। फिर इसी तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में वहाँ भी टेथियान के खिलाफ जो केस था उसमें पाकिस्तान रोजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस का हारा PIA का, वो भी वापस मिला। आज ये वही इमरान खान की पॉलिसियाँ, अगर ये हुकूमत चलती रहती बखुदा बड़ा कुछ हो जाना था। लेकिन फिर यहाँ अब सऊदी अरब की आमद हुई। आपको पता जून 2023 में कनाडा की इस कंपनी ने, सऊदी अरब की वेल्थ फंड कंपनी, उन्होंने आपस में ख़रीदने की कोशिश की, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जो सऊदी अरब का, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का जो हिस्सा है, जो शेयर है 50%, वो खरीदने की कोशिश। अब यहाँ पे निगरान हुकूमत बलोचिस्तान से वज़ीर आज़म लिया गया और चीफ जस्टिस भी बलोचिस्तान से। ये 3 महीने की सारी वारदात इसीलिए लंबी की जा रही है कि सऊदी अरब से जितने पैसे बन जाए बना ले, बाकी जेब में। रज़ा रबानी सेनेट में निगरान हुकूमत के इस मैंडेट पे बात भी कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस क्यों नहीं लेता कि निगरान हुकूमत शेयर फ़रोख्त ही नहीं कर सकती, सिर्फ मुंतखब हुकूमतों का काम है। लेकिन आपको याद होगा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जाने के बाद जिस तरह बिल मंजूर करवाए, एक्ट बनाए गए,
اس میں یہ جو انوار الحق کاکڑ کا سعودی عرب کا دورہ ہے وہ اسی ریکارڈ کے شیئر خریدنے کا معاہدہ ہے۔ اب اگست میں سعودی عرب کے حکمران آئے تھے یہاں پہ، ان کی حکام ان کی یہاں ملاقات ہوئی اور کوڑیوں کے بھاؤ لٹرلی یا 8 ارب 600 ارب ڈالر کی چیز 8 ارب ڈالر میں، اندازہ کریں ذرا آپ۔ اور خود بیرک گولڈ کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو اس نے روٹرز کو انٹرویو دیا اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ کینیڈا کی کمپنی اب سعودی عرب کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، شراکت داری ان کی پارٹنرشپ ہے، لیکن وہ شیئر پاکستان کے نہیں، پاکستان کے شیئر سعودی عرب خرید رہا ہے اور وہ بھی صرف 7-8 ارب ڈالر میں۔ یہ بالکل وہی معاملہ جس طرح افریقہ میں اب برکینا فاسو دیکھ لیں، 80% بجلی فرانس کو دیتا ہے لیکن وہاں سارے اندھیرے ہی اندھیرے، اپنے پاس بجلی کوئی نہیں۔ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ اگر مخلص ہوتے تو ایسے معاہدے نہ کرتے۔ اسی طرح نون لیگ نے 2016 میں قطر کے ساتھ آپ کو 15 سالہ LNG کا معاہدہ کیا تھا، اس میں بڑا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا، انہوں نے کک بیکس اپنی جیب میں ڈالے، خان نے آ کے وہ معاہدے ریوزٹ کیے، ری شیڈول کیے۔ پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ترکی کی کمپنی تھی کار کے، اس کے ساتھ رینٹل پاور پلانٹ کا جو واردات کی تھی، 1 ارب ڈالر کا نقصان جرمانہ ہوا تھا، اس پہ راجہ اشرف کا نام بھی رینٹل پاور راجہ رینٹل اسی لیے پڑا تھا۔ اب ان لوگوں نے مال بنایا اور نکل گئے، بس یقین کریں یہ تبھی کہاں امیر پاکستان غریب۔ اب فیکٹ فوکس ویب سائٹ کی آپ اسکینڈل دیکھیں، پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری کا، جنرل شفاعت کا، امریکہ میں مینہٹن میں، دبئی میں اثاثے، 2021 میں اپارٹمنٹ۔ اب یہ ساری واردات، یہ سارے پیسے کہاں سے بن رہے ہیں؟ اور یہ سارے لوگ نواز شریف کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اتنی بڑی بڑی وارداتیں، یقین کریں دل دکھتا ہے۔ اور میں نے معیشت میں جس طرح عمران خان کی کامیابیاں آپ کو بتائیں، یقین کریں یہ پاکستان کی قسمت بدلنے کا منصوبہ تھا۔ مجھے یاد ہے میں اس پہ بہت سارے پروگرام پہلے کر چکا ہوں۔ عمران خان کو اسی لیے سامنے نہیں لا رہے، اسے جیل میں ڈالا کہ نواز شریف سعودی عرب سے ڈیل کرے، یہاں وزیر اعظم ہوا، لے جائیں آپ سب کچھ لوٹ کے جو کہ لے کے جانا ہے۔ عمران خان محب وطن آدمی تھا، پاکستان سے محبت کرنے والا تھا، راستے کی رکاوٹ ہٹانی تھی، ان لوگوں کو لانا تھا جو ان کے لیے دلالی کریں اور سارا پاکستان اس طرح کوڑیوں کے بھاؤ لوٹ کے لے جائیں، چوری کا مال جیسے۔ اور عوام کے ذریعے تو یہ آ نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں جو نون لیگ ٹکٹ اپنا بیچا کرتی تھی، آج اس کی درخواستوں کی وصولی نہیں ہو رہی، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں لوگ دے رہے۔ اب انہوں نے تاریخ بڑھا دی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بہانہ۔ یہ لوگ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اور یہ خود بھی لڑ رہے ہیں آپ آپس سے۔ دیکھیں بلاول خود اپنے منہ سے پھٹ رہا ہے، بول رہا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سارا کام ہم نے کیا۔ جنرل باجوہ میں آ کے کہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو، ہم الیکشن کرواتے ہیں، اور یہ کہتے تھے ہم کنگز پارٹی والا حال کریں گے جو ہم نے 2008 میں ان کا کیا، لیکن یاد نہیں کہ اس وقت 2008 میں ان کی والدہ کی قربانی تھی۔ اب مریم نواز صاحبہ کے پاس چانس ہے، مطلب اگر نواز شریف صاحب کی قربانی تو پھر شہباز شریف یا ان کی کوئی لاٹری لگ جائے گی تھوڑی، لیکن ووٹ بینک دیکھیں 3%، 2% سے اوپر جا نہیں رہا، زیادہ 10% ہو جائے گا۔ اب 10% میں کبھی بھی 120 سیٹیں 130 سیٹیں تو نہیں جیت سکتے۔ اب 130 سیٹیں نہیں جیت رہے، اسی لیے تو ان کی اب لڑائی پڑ گئی ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواز شریف میں یہ جو معاملات خراب ہوئے اسی لیے ہوئے، وہ لائے تھے کہ یہ آئیں گے تو شاید نیا چہرہ آئے گا تو شاید لوگ مان لیں گے، لیکن سروے میں عمران خان 90%، نواز شریف 2-3 سے اوپر جا ہی نہیں رہا۔ ابھی انہوں نے محسن نقوی کے میڈیا گروپ میں جو الیکشن کروائے اس میں چیک کیا، سارے ووٹ تحریک انصاف کے نکل آئے، معاملات ان کے کنٹرول میں رہی نہیں، اور وہ الیکشن کمشنر ڈمی بنایا سلیم بخاری سلیم وہ پر سام بن کے بیٹھ گئے۔ یقین کریں مریم نواز کو اب کراچی سے الیکشن لڑوانے کی جو ایم کیو ایم کا اتحاد ہے سارا، اور مفتاح کی سیٹ پہ، اور حمزہ شہباز کو گاؤں ڈھونڈ رہے ہیں، چھوٹا موٹا گوٹھ وہاں سے کوئی گیم کر کے الیکشن جیتے ہیں۔ 20 سیٹیں نہیں بنا سکتے اپنی، معاملات ان کے پاس اتنے ہیں۔ وہ ایک ان کے پاس اب ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو شاید ٹاکی شاکی ماریں دوبارہ، لیکن نہیں چل سکتا، بندے اٹھانا اب ایسی مجبوری ہے۔ میاں اسلم اقبال کے بھائی امجد اقبال کو اسی لیے اٹھایا، میاں اسلم اقبال کی پکی سیٹ ہے وہاں پہ، وہ کہہ رہا ہے بھائی کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو میاں اسلم اقبال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میرا اس کا سیاسی اختلاف جو مرضی کرے لیکن میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پکی سیٹ ہے، جہاں جہاں انہیں پتہ ہے پکے امیدوار انہیں اٹھانا ہے، غائب کرنا ہے، کریک ڈاؤن کرنا ہے، جلسے نہیں کرنے دینے، مطلب کوشش پوری کرنی ہے کہ ہر صورت میں انہیں روکنا ہے۔ یہ لوگ ایون وہ فواد چودھری کو انہیں خطرہ ہے کہ یار وہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف میں دوبارہ چلا جائے، جیلم پنڈ تادن خان پروجیکٹ میں اس کے اوپر نیب کا ہاتھ، جس پہ شک ہے تحریک استحکام میں جاؤ یا نون میں جاؤ، انتقامی حربے۔ اب تحریک انصاف جو یہ واردات سب کو پتہ ہے کہاں سے ہو رہی، سب جانتے ہیں۔ اب اسی لیے جو کور کمیٹی تحریک انصاف کے احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن ایسے ایک اور بڑا معاملہ کو بتاؤں، پاکستان افغانستان کا جو چل رہا ہے، جسے میڈیا جان بوجھ کے آپ کو بتاتا نہیں، آپ کے پاس خبریں آتی نہیں۔ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کی جو پالیسی 44 سال کی پالیسی ہے، یہ ساری پالیسی انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دی۔ اتنی بڑی مطلب کھائی انہوں نے کنواں بلکہ بنا دیا۔ امریکہ کی پہلے لڑائی لڑ کے انہیں دشمن بنایا، اب مہاجرین کو نکال کے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھر دی۔ اوپر سے ہندوستان اس ایشو کو اتنا اچھال رہا ہے کہ یہ نفرت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ ذرا افغان میڈیا ہندوستانی میڈیا چیک کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 سال ان لوگوں کو یہ لگیں گے افغانستان کو اوپر آنے میں، اور اس کے بعد دیکھیں کرتے وہ کیا ہے۔ اور نواز شریف وزیر اعظم بنتا گیا، یقین کریں یہ افغانستان سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ اب ریکارڈ کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، یہ صرف عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔
ان کی ساری جوڑ فضل الرحمان پہ تیسرا وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرانے، غزہ کا نام لگا کے بینکاک اپنی مردانہ طاقت کے اضافے کے لیے سرجریاں کروانے پہنچ گئی۔ ابھی عامر متین صاحب نے خبر دی ہے اور پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ مولانا صاحب نکلے تھے فلسطین کے لیے، پہنچ گئے جا کے تھائی لینڈ، نہ وہاں کوئی مدرسہ، نہ کوئی تراویح، نہ کوئی اسلام کا معاملہ، نہ کوئی اسلامی کانفرنس، کچھ بھی نہیں، اور کروایا بھی انتظام سارا بلاول نے۔ بلاول آپ کو پتہ ہے ان چیزوں میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں 50 لاکھ روپیہ بھی دیا پرائیویٹ پارٹس اپنے ٹھیک کروانے، مردانہ طاقت کی سرجری۔ مطلب ان لوگوں کی دیکھیں ترجیحات کیا ہیں، پاکستان کس طرف کھڑا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے غربت کی لکیر سے نیچے، اور ادھر سے لوٹ مار اور غدر کا ایک سلسلہ۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کوشش کر کے اس جمہوری عمل کا حصہ بننے، ان کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، ان کو سمجھائے، لیکن یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا تاکہ لوگوں کی یادداشت میں رہے۔ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ کی نظر ایک دفعہ اپنے وسائل پہ پڑے۔ دیکھیں دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں وسائل نکلے وہاں ان جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس مار دیتے ہیں، پاؤ گوشت کے لیے صرف تھوڑا سا ٹکڑا انہیں ملتا ہے، لیکن اس کے لیے پوری قوم ختم۔ اب ذرا سوچیں، یہ پاکستان میں 600 ارب ڈالر، آج ہندوستان کو 2 ارب ڈالر صرف تیل کے بچے ہیں رشیا سے، روس سے، اور وہ خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ یہاں پہ 600 ارب ڈالر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اسے نکال نہیں سکتے، اس لیے بیچنا ہے۔ اور بیچنا کیوں ہے اور کس کے ہاتھ بیچنا ہے؟ کوڑیوں کے بھاؤ۔ اسی لیے ساری بروکری، دلالی اور یہ بیچ میں ایجنٹیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی نگران وزیر اعظم نے خیر ایک ایکسٹینشن بھی کی ہے، بڑی اہم ایکسٹینشن کی ہے جی۔ حالات پاکستان کے ایسے نہیں ہیں، بلا شبہ حالات ایسے نہیں ہیں سیکورٹی کے، ملک کے بھی حالات ایسے ٹھیک نہیں ہیں، جمہوریت کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے سامنے کسی چیز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے، اور آپ کو پتہ ہے دعا کیا کرے پاکستان پہ، اور مایوسی نہیں کرنی۔ آپ نے عوام نے کھڑا، یہ آپ کے اصحاب کا امتحان ہے، یہ آپ کی لمبی لڑائی ہے، بس آپ نے لڑنی ہے۔ 3 مہینے کی گیم ہے، 90 دن۔ آپ اگر کھڑے ہو گئے، آپ نے بدل دیا تو سب کچھ بدل دیا، ورنہ آپ نے نہ بدلا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔